نہیں، عزت نفس کسی شخص کی محفوظ نہیں، اب تو اپنے ہی نگہبانوں سے ڈر لگتا ہے، ڈنڈے کی چوٹ پہ ظالم کو برا کہتی ہوں، ڈنڈے کی چوٹ پہ ظالم کو برا کہتی ہوں، مجھے سولی سے نظردانوں سے ڈر لگتا ہے۔ جناب اعلیٰ وطن عزیز کے حکمران اور عہدیدار ہاتھ میں کشکول لیے اغیار کے سامنے ہر وقت پیک ملنے کے منتظر رہتے ہیں، جو نہ صرف اس ملک کی تشخص کو پامال کر رہی ہے بلکہ آنے والی آئندہ ہماری نسلوں کو غداغری جیسی شرمناک عادت سے متعارف بھی کروا رہی ہے۔ جناب صدر، تاریخ میں کئی ایسی قوموں کے قصے رکھ ہیں جن قوموں نے مصلحت نہ صرف اپنے سروں کو جھکا کر دستے سوار بلند کیے اور بعد میں جن کا انجام بازار میں بکنے والی سفید جسموں کی مانند کمتر حقیر پر کر ابھرا۔ حاضرین، ایسا ہی کچھ حال آج کل وطن عزیز کا بھی۔ ذرا غور فرمائیے، پاکستان پچھلے 10 سالوں میں یورپ سے 18 بلین ڈالر کی رقم وصول کر چکا ہے۔ امداد پہ امداد لینے کی یہ وجہ جب ان حکمرانوں سے پوچھی جاتی ہے تو یہ کہتی ہے پاکستان ایک غریب ملک ہے، بھوک اور افلاس لہذا امداد لینے کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے۔ تو جناب اعلیٰ، میں نے سوچا ذرا ان کلمات پہ اعتبار کرتے ہوئے اپنے گھر سے نکل کر دیکھوں امداد کے نام پر ملنے والی اسپیچ نے میری ملک کی عوام کے حالات زندگی کا حالت بدلے ہیں۔ جناب اعلیٰ، افسوس ہوا، بہت افسوس ہوا۔ کہیں پہ میں نے بھوک سے بلکتے معصوم بچوں کی آوازیں سنی تو کہیں پہ میں نے وزراء کے فرنگی کتوں کو سیر ہوتے دیکھا، کہیں پہ میں نے بازار میں بکتی آدم کی بیٹی دیکھی تو کہیں پہ میں نے وزیر اعظموں کے تن پہ لاکھوں کا لباس دیکھا، کہیں پہ میں نے اولاد برائے فروغ کے نعرے سنے تو کہیں پہ میں نے وزیر اعظموں کے پیچھے جاتی 10 برس چیز کو دیکھا، کہیں پہ میں نے عافیہ صدیقی کی ماں کو اس کے انتظار میں پل مرتے دیکھا تو کہیں پہ میں نے اس ملک کے حکمرانوں کو امریکہ کی خوشامد میں دن رات دے کرتے دیکھا۔ حاضرین، میں کیا بتاؤں، میں نے کیا دیکھا؟ ڈرون حملوں میں مرنے والوں کی لاشوں کو دیکھا، عورتوں کے اجڑتے ہوئے صحابوں کو دیکھا، نوجوانوں کی ہاتھوں میں ڈگریاں لیے بے روزگاری کے عوض پارلیمنٹ اور اس کے سامنے آدمی جلستے ہوئے دیکھا، بزرگوں کو پینشن نہ ملنے کی خاطر حالات ہوتے دیکھا۔ جناب اعلیٰ، میں نے اس ملک کے ہر شہر ہر کوچے میں کربلا کا میدان دیکھا۔ تو بے اختیار میری زبان پہ یہ الفاظ آ گئے، اصول بیچ کے مصلحت خریدنے والوں، نگاہ اہل وفا میں بہت حقیر ہو تم، وطن کا باز نہ کھانا ہو سکے گا کبھی کہ اپنی حرص کے بندے ہو بے ضمیر ہو تم۔ جناب اعلیٰ، چند روپوں کے عوض اس ملک کی عزت اور تقیب کو گروی رکھنے والوں حکمرانوں نے ہم سے غیرت مند قوم کہلوانے کا حق چھین لیا ہے۔ آج پاکستان اسی غلامی کی زنجیر سے بننے جا رہا ہے جسے آزاد کروانے کے لیے مسلمانوں نے اپنے مستقام کو سجایا تھا، کہیں عادت کی بیٹیوں نے اپنی عصمتوں کو سریعان بزار میں نیلام کروایا تھا، کہیں شہیدوں نے گلستان کو سجانے کے لیے اپنا لہو بہایا تھا۔ کیا یہ ہے وہ پاکستان؟ جناب اعلیٰ، میں پوچھتی ہوں آپ سے، یہاں بیٹھے ہر شخص سے، اپنے آپ سے، کیا یہ ہے وہ پاکستان؟ نہیں، دوسروں کے ٹکڑوں پہ پلنے والا یہ پاکستان قائد اعظم کا پاکستان نہیں ہے۔ جناب صدر، معزز حاضرین، میں اپنی تقریر کے اختتام اس نظم سے کروں گی۔ دیپ جن کے چند خواہشوں میں چلے، دیپ جن کے فقط محلاتوں میں چلے، جو کہ چند لوگوں کی خواہشات کو لے کر چلے، جو کہ صرف مصلحتوں کے سایوں میں پلے، ایسے دستور کو، صبح بے نور کو میں نہیں مانتا، میں بے خوف ہوں تختہ اعداد سے، میں بھی منصور ہوں، کہہ دو یہ اغیار سے، کیوں ڈراتے ہو زندانوں کی دیوار سے، ظلم کی رات کو، جہل کی بات کو میں نہیں مانتا۔